أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سورۃ النساء آیت نمبر 23. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نکاح سے متعلق ایسے رشتوں کا ذکر فرمایا کہ جن رشتہ داروں میں عورتوں سے یا جن رشتے کے حساب سے عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ان کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں، جتنے رشتے ہیں یا جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا وہ محدود ہیں، چند ہیں، لہذا انہی کا ذکر ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نسبی رشتوں کا ذکر کیا. نسبی یعنی خاندانی جس کو کہتے ہیں یا خونی رشتہ جس کو کہا جاتا ہے، ایسے رشتوں کا ذکر کیا کہ وہ رشتے نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. جن ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. تو اس آدمی کے لیے اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. آدمی اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں یہ حرام ہیں. آدمی اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، والد کی بہنیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے. وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، آدمی اپنی خالہ یعنی والدہ کی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں. بھائی کی بیٹیاں، بھائی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بھتیجیاں، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. تو یہ 7 قسم کے رشتے ہیں نسب میں، جس کو خونی رشتے کہتے ہیں. یہ ان رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. ایسی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعی رشتوں کا ذکر فرمایا ہے. رضاعی رشتے اس کو کہتے ہیں، رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا. رضاعی رشتے یہ خونی رشتے نہیں ہوتے ہیں.
یہ رشتہ صرف دودھ پینے کی وجہ سے بنتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی بچے کو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی کا بھی بچہ جو 2 سال کی عمر کے اندر کا ہو، 2 سال کے اندر کا ہو، چھوٹا بچہ، اسے لے اور اس کو دودھ پلائے تو کم سے کم 5 مرتبہ پیٹ بھر کے وہ اسے دودھ پلا دے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ اور یہ ماں، یہ عورت، ان دونوں کے درمیان میں رضائی رشتہ بن جاتا ہے۔ وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا کہلائے گا، اور وہ عورت اس بچے کے لیے رضائی ماں کہلائے گی۔ اب وہ ماں بیٹے ہو جائیں گے، جیسے حقیقی ماں بیٹے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی ماں بیٹے میں اور اس رضائی ماں بیٹے میں جو فرق ہے وہ وراثت کا۔ وراثت میں وہ حقیقی ماں بیٹے کو وراثت ملتی ہے، یا رضائی ماں بیٹے کو وراثت نہیں ملتی، ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوتا۔ البتہ نکاح کے سلسلے میں یہ بچہ اس عورت کا بیٹا ہو جائے گا، اور یہ عورت اس بچے کی ماں بن جائے گی۔ تو اب یہ عورت اس بچے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بڑے ہونے کے بعد کبھی اگر رشتے کا موقع آیا، اس عمر کو پہنچ گئے، تو ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی آدمی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اصلی ماں جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی اس ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کے لیے یہ ماں ہو گئی، اب اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو رضاعت کے لیے، یعنی رضائی رشتہ بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ بچہ 2 سال کے اندر ہو۔ اگر 2 سال کے بعد وہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے وہ رضائی رشتہ نہیں بنتا۔ اسی طرح سے رضائی رشتہ بننے کے لیے شرط ہے کہ اس نے کم سے کم 5 مرتبہ دودھ پیا ہو۔ 1 مرتبہ دودھ پینے کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ دودھ پر منہ لگائے اور پیتے پیتے وہ اپنے اختیار سے منہ ہٹا لے، تو اس کو 1 مرتبہ کہیں گے۔ پھر دوبارہ وہ منہ لگائے اور پیتے پیتے اپنے اختیار سے وہ اپنا منہ ماں کے تھن سے ہٹا لے، اس کو کہا جائے گا یہ 2 مرتبہ ہوا۔ تو اس طرح سے اگر کسی بچے نے کسی عورت کا یہ 5 مرتبہ ایسے دودھ پی لیا تو اس سے وہ رشتہ بن جائے گا۔ اسی لیے خاص طور پر اسلام کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی، اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ جب بھی عورتیں چھوٹے بچوں کو محلے میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں بچوں کو گود میں لیتی ہیں اور بچوں کے رونے پر کبھی رحم کرتے ہوئے اسے دودھ پلاتی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس بچے کو اتنی مرتبہ دودھ پلا دیا کہ اس سے رضائی رشتہ بن گیا اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، نہ عورت کو پتہ، نہ بچے کے کسی گھر والے کو پتہ، یہ رضائی رشتہ بن گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد اس عورت کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ جب یہ عورت ماں بن گئی تو اس کے جو حقیقی بیٹے ہیں یا حقیقی جو بیٹیاں ہیں، اب وہ اس بچے کے لیے بھائی بہن کی طرح ہو گئے، اس بچے کے لیے بھائی بہن کی طرح ہو گئے۔ اگر یہ پینے والا بچہ لڑکا ہے، اب اس کے نکاح کی ضرورت پیش آئی تو اس عورت کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لڑکی ہے، یہ بڑی ہو گئی، تو اس عورت کے بیٹے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے وہ رشتہ۔ اگر اطلاع مل جائے بعد میں بھی تو اس نکاح کو توڑ دینا ضروری ہے۔ اسی لیے عورتوں کے لیے تاکید کی گئی کہ ایسے وقت میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں دودھ پلا لے، وہ رشتہ ثابت ہو جائے،
لیکن اس کو احساس بھی نہ ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور بعد میں وہ خاندانوں میں رشتے ہونے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نسبی رشتوں کی حرمت کا ذکر کرنے کے بعد رضائی رشتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تمہارے لیے حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تو ان کو بھی ماں کہا ہے۔ جنہوں نے دودھ پلایا ان کو بھی ماں کہا۔ وہ ماں کب ہوگی؟ جب 2 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلائے اور کم سے کم 5 مرتبہ ہو۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں۔ اب رضائی بہنیں یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹی اب رضائی بہن ہو گئی، اس کی بیٹی اب رضائی بہن ہو گئی، تو یہ رضائی بہن بھی اب اس کے لیے حرام ہے۔ یہاں پر رضائی 2 رشتوں کا ذکر ہے، ماں اور بہن کا، اور حدیث رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ نسب سے جتنے رشتے حرام ہیں رضاعت سے بھی اتنے ہی رشتے حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کا بہت زیادہ اہتمام ہے۔ تو اب جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر ماں ہے، نسبی ماں سے رشتہ حرام ہے تو رضائی ماں سے بھی رشتہ حرام ہے۔ اور آیت میں دوسرے نمبر پر بیٹیوں کا ذکر ہے کہ نسبی بیٹی سے رشتہ حرام ہے تو رضائی بیٹی سے رشتہ حرام۔ اب یہ رضائی بیٹی کیسی ہوگی؟ رضائی بیٹی کا مطلب کیسے ہوگا؟ یعنی جو عورت ہے، جس عورت نے ان کو دودھ پلایا ہے، اس عورت کی جو بیٹی ہے یہ اس کے لیے بہن ہو جائے گی، یہ اس کے لیے بہن ہو جائے گی، اور اس عورت کا جو شوہر ہے یہ اس کے لیے اس کا باپ ہو جائے گا، یہ اس کا باپ ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں وہ باپ کی گویا یہ بیٹی ہے، یہ جو بہن نظر آتی ہے یہ اس ماں کی بیٹی ہے، اس باپ کی بیٹی ہے، تو اس طرح سے یہ بیٹی حرام ہوگی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہن بھی حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھی، یعنی اس ماں کے جو رضائی ماں ہے اس کا جو شوہر ہے یہ اس کا باپ ہو گیا، تو باپ کا جو بھائی، باپ کی جو بہن ہے، باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں، لہذا وہ پھوپھی سے رشتہ حرام۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور خالہ سے بھی رشتہ حرام، یعنی اس عورت کے بہن سے بھی رشتہ حرام۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھتیجی اور بھانجی، بھتیجی اور بھانجی اس عورت کے جو اس بچے کے جو رضائی بھائی بہن ہیں، رضائی بھائی بہن کے بیٹے بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، تو ان سے بھی رشتہ حرام ہو گیا۔ تو اس طرح سے جیسے نسبی رشتے حرام ہیں ایسے ہی رضائی رشتے بھی 7 رشتے ہیں مکمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 رشتوں کا ذکر فرمایا ہے، رضائی ماں کا اور رضائی بہن کا، اور بقیہ 5 رشتے وہ حدیث کی روشنی میں حرام ہوتے ہیں۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اب اس کے بعد سسرالی رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، بیویوں کی مائیں یہ بھی حرام ہیں۔ بیویوں کی ماں سے مراد ساس، یعنی ساس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں ہیں،
تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے دخول کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ایک عورت سے ہم نے نکاح کیا، اس کے پاس پہلے سے بیٹی تھی، کسی اور سے نکاح ہوا تھا، بیٹی پیدا ہو گئی تھی، ان کا طلاق ہو گیا، خلا ہوا، یا شوہر کا انتقال ہو گیا، بعد میں وہ ہمارے نکاح میں آئی۔ جب نکاح کیا گیا اس سے تو اس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی موجود تھی، تو یہ جو بیٹی ہے اس عورت کی، وہ بعد والے شوہر کی ربیبہ ہو گئی، بعد والے شوہر کے لیے وہ ربیبہ ہو گئی، اس کا باپ تو نہیں ہوا، وہ ماں اس کی ہے لیکن یہ باپ اس کا نہیں ہے، باپ کوئی دوسرا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے وہ ربیبہ ہے، یعنی اس کے پاس تربیت پانے والی، اس کی گود میں رہنے والی، اس کی نگرانی میں رہنے والی، اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس کی تربیت میں رہے، اسی کے گھر میں رہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نہ آئے، وہ کسی اور جگہ رہے۔ بعض مرتبہ عورتیں ایسے بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا ماں باپ کے پاس رہے گا، عورت صرف یہیں پر رہے گی، تو بچی وہ یا اس آدمی کی نگرانی میں رہے یا کسی اور کی نگرانی میں رہے، پھر بھی وہ ربیبہ کے حکم میں آئے گی، تو اس ربیبہ سے بھی نکاح حرام ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے دخول کیا ہے تو ٹھیک، اگر دخول نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جس عورت سے اس نے نکاح کیا اس آدمی نے، وہ عورت کی ایک بیٹی پہلے سے موجود تھی، وہ عورت نکاح میں آئی اور اس عورت سے ہم بستری بھی ہوئی، اس عورت سے ہم بستری ہو گئی، تو اب اس کے لیے وہ بیٹی حرام ہے۔ لیکن اگر ہم بستری سے پہلے ہی، ملاقات سے پہلے ہی اس آدمی نے اس عورت کو طلاق بھی دے دی، نکاح ہوا تھوڑی دیر کے بعد یا ملاقات سے پہلے دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو گئی، تو یہ اس عورت کو طلاق دینے کے بعد اس کی جو بیٹی ربیبہ ہے اسے نکاح کر سکتا ہے، وہ بچی اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ لیکن ماں سے، اس بچی کے ماں سے اگر اس نے دخول کیا یعنی ہم بستری کر لی، تو ایسی صورت میں اب وہ بچی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سلبی یعنی سگے بیٹے جو تمہاری پیٹھ سے سگے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہے، جس کو ہم بہو کہتے ہیں۔ تو کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو، یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن سے یعنی سالی سے، بیوی سے اور بیوی کے رہتے ہوئے اپنی سالی سے نکاح کرنا، ایک وقت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد عدت ختم ہو جانے کے بعد اس عورت کی اگر اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے اس بیوی کے بہن سے یعنی اپنی سالی سے ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها، کسی عورت اور اس کی پھوپھی، عورت کی پھوپھی، ان دونوں کو رشتے میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے دو عورتوں سے نکاح کیا، ایک عورت، اور پھر جب دوسری عورت سے نکاح کیا تو پتا چلا کہ وہ دوسری عورت اس عورت کی پھوپھی ہے، آدمی کی پھوپھی نہیں ہے،
اس عورت کی پھوپھی ہے، تو یہ عورت کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پتہ چلا کہ اس عورت کی وہ بھتیجی ہے، تو اس کے لیے یہ پھوپھی ہو گئی، تو اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یا کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر دوسرا نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ پتہ چلا دوسری عورت اس کی خالہ ہے، اس عورت کی خالہ ہے، تو یہ عورت اور اس کی خالہ دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ یا اس کے الٹ جس عورت سے نکاح کیا تھا بعد میں جس سے نکاح کر رہا ہے وہ بھانجی ہے اور یہ خالہ ہے، وہ بھانجی ہے یا یہ خالہ ہے، تو دونوں طرف سے خالہ بھانجی ہے یا پھر پھوپھی بھتیجی ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اگر بھانجی سے پہلے نکاح کیا طلاق دے دیا تو خالہ سے بعد میں نکاح کر سکتا ہے، یا خالہ سے نکاح کیا طلاق دے دیا بھانجی سے بعد میں نکاح کر سکتا ہے، پھوپھے سے نکاح کیا تھا طلاق دیا بھتیجی سے، اس کی بھتیجی سے، عورت کی بھتیجی سے دوبارہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ ایک وقت میں کسی ایک کو رکھ سکتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر جو گزر گیا۔ اب یہ رشتوں کی جو تفصیل بتائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے زمانے جاہلیت میں ایسے کئی رشتے ہو چکے ہوں گے جو ان کے لیے حرام تھے۔ اب جو نسبی رشتے ہیں زیادہ تر لوگ انہی نسبی رشتوں کا اہتمام کرتے ہیں، رضائی رشتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، رضائی رشتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب لوگ رضائی رشتے دار بن چکے ہیں، رضاعت والا رشتہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، بعض مرتبہ بعض رشتے ہوئے، پتہ چلا کہ وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، آپ نے نکاح ختم کر دیا۔ تو اگر غفلت سے کسی نے اس طرح کے رشتوں سے نکاح کر لیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الا ما قد سلف، مگر جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اب وہ ختم کرنا ضروری ہے۔ گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے معلوم ہو جائے اب وہ ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ زمانے اسلام میں ایسے رشتوں میں غلطی کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو نکاح کرنے سے پہلے ان رشتوں کی جانکاری لے لیں کہ ایسا تو نہیں کہ کسی طرح سے یہ رشتے پہلے سے ثابت ہو رہے ہوں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کسی نے اگر کسی طرح سے غلطی سے ایسے نکاح کر لیے تو ایسی صورت میں وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، رشتے کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جہاں ابتدا میں عورتوں کے مالی حقوق کا ذکر فرمایا تھا، اب یہاں پر ایک آیت کے اندر خاص طور پر کچھ رشتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 23 سے پہلے آیت نمبر 22 میں وہاں بھی ایک رشتے کا ذکر تھا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے۔ باپ نے نکاح کیا، وہ عورت ہماری ماں نہیں ہے، ہماری ماں دوسری ہے، اور پھر اس عورت کو ان باپ نے طلاق دے دیا تو اس عورت سے یہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عورت سے اس کے باپ نے نکاح کیا تھا، لہذا ایسی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ تو اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ تو یہ محرمات میں سے ہیں، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا ذکر فرما کر باقاعدہ نکاح کے لیے قوانین بنا دیے
تاکہ لوگوں کے حسب و نسب محفوظ رہے، خلط ملط نہ ہو جائے، کون کس کا کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، سارے رشتے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرمات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔